آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد علی سبالہ خانہ۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کی دی میں ٹی وی کی اسپیشل ٹرانسمیشن، فیصلہ حق و باطل کا۔ الحمدللہ پہلی محرم الحرام سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہم نے پچھلے پروگراموں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کیا، نواس رسول اہل بیت کا، اور پھر دوسرے جو ان سے ریلیٹڈ واقعات ہیں، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل بیت سے، اس کا ذکر کیا۔ لیکن آج کی جو شب ہے 9 محرم الحرام کی شب ہے، اور آج جو مار کا جو 10 کو امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، تو وہ جو اس دوران جو سارے واقعات ہوئے تھے، تو ان کو بیان کرنا اگرچہ ممکن نہیں ہے کہ ہم مختصر منٹوں میں، مختصر وقتوں میں ہم آپ کو بیان کر سکیں، لیکن بہرحال برکت حاصل کرنے کے لیے کہ نفوس قدسیہ کا ذکر بھی برکت دلوں میں ڈال دیتا ہے، تو ان کا ذکر کریں گے۔ اگرچہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں جتنے لوگ موجود ہیں، ان کے دل یقیناً آج رنجیدہ ہیں کہ وہ نواس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سونگھا کرتے تھے اور جن سے بے حد محبت کیا کرتے تھے، تو وہ ان کو جو ہے آج کی رات جو ہے وہ گزارنے کے بعد دوسرے دن ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ دونوں طرف قافلے موجود ہیں، دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، ایک حق کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ایک باطل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ ایک اس لیے کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ قافلے میں اس لیے شامل ہیں کہ اللہ کے نام کی سر بلندی ہو جائے، رسول اللہ کے نام کی سر بلندی ہو جائے، اور جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں اس بات کے درپے ہیں کہ کسی بھی صورت میں یزید کا نام بلند ہو جائے اور باطل کو سر بلندی حاصل ہو جائے۔ تو بہرحال آگے کے جو واقعات ہیں وہ یقیناً ہمارے ساتھ جو علامہ صاحب موجود ہیں وہ بتائیں گے کہ آج کی رات کس طرح گزری، اور پھر اس کے بعد کل کا واقعہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ 10 محرم کی ٹرانسمیشن میں سنیں گے، کس طرح ان کو شہید کیا گیا، اور حضرت زینب کا جو خطبے کے چند جو نکات ہیں اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا احاطہ ناممکن ہے لیکن کوشش بہرحال کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج جو علامہ صاحب موجود ہیں، ان کا نام ہے علامہ حسن رضا صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ موجود ہے محمد آصف تاجی بھائی، کسی تعارف کا محتاج نہیں، ایک کلام ان کا شامل کرتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کا آغاز کریں گے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدخا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، واہ کیا جود و کرم، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ گو مالک کے حبیب، میں تو مالک
مالک ہی کہوں گا کہ گو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا واہ کیا جود و کرم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا جود و کرم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہم زد فزد. جی علامہ صاحب، کیا کہیں گے کربلا کے میدان میں قافلہ اترتا ہے، اہل بیت کا امام حسین جو ہیں اس قافلے کے نگہبان بھی ہیں، قافلہ سالار بھی ہیں، اب پورے ایک اہل بیت کا گلدستہ وہاں جمع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد مارکے کا آغاز تو اگرچہ پہلے سے ہو چکا ہوتا ہے. کیا کہیں گے 9 محرم الحرام کے حوالے سے؟ نحمده ونصلي ونسلم على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بے شک بل احياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کر لینے کے بعد دعائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مرتے دم تک اہل بیت کی محبت میں شامل رکھے. اللہم آمین. سب سے پہلے تو میں چینل کا اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پلیٹ فارم پر بلا کر کے لب کشائی کرنے کا موقع عطا فرمایا. حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام عالی مقام اپنے رفقا کے ساتھ جو ہے کربلا کی سرزمین پر اترے. یقیناً اگر دیکھا جائے تو مورخین نے یہاں پر بہت سی گفتگو فرمائی ہے، اور کتابیں اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹوں میں بھری پڑی ہیں کہ کربلا کے موضوع پر لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن لکھنا ہر کسی کا بس کی بات نہیں. اگر میں کہتا ہوں کہ کربلا کے موضوع پر لکھنے والوں نے لکھا ہے تو کامیابی اسی کو حاصل ہوئی ہے کہ جس کے دل میں صحابہ کی محبت بھی تھی اور اہل بیت کی محبت. بے شک بے شک، یہ بات ہمیں یاد ہونی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحابہ کے در کا بھی وفادار رکھے اور اہل بیت کے در کا بھی وفادار رکھے. آمین. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور مورخین نے یہاں پر یہ بھی گفتگو کی ہے کہ دریا فرات کے پاس پہنچ کر بھی آپ پر پانی کو بند کیا گیا، اور جب آپ پر پانی کو بند کیا گیا یہ 3 دن یعنی آپ کی شہادت سے 3 دن کا واقعہ ہے، یعنی 3 دن تک آپ پر کھانا بھی بند ہے اور آپ پر پینا بھی بند ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد رکھیے گا صلح کے راستے پر تھے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امن کے راستے پر تھے. آپ کے دل میں کوئی جنگ کی کیفیت نہیں تھی، اور اس بات کا اعتراف ساتھ ہم نے بھی اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں نے بھی کیا ہے. ابن سعد جو کہ سامنے والی پارٹی کی طرف سے تھا، ابن زیاد کے کہنے پر ابن سعد بھی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گفتگو کر رہا تھا. تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد سے ملاقات کی. یہ رات کا وقت تھا، اور جب ملاقات کے لیے ابن سعد راضی ہو گیا تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر چل کر کے خود اس کے پاس تشریف لے گئے. اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دیکھو میں علی کا بیٹا نبی کا نواسا ہوں،
واہ، میرے بازوؤں میں بہت بہادری ہے، بے شک، میں خیبر کو فتح کرنے والے کا بیٹا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح میرے چہرے میں حسن رکھا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بازو میں بھی حسن رکھا ہے، ہائے ہائے، بڑی طاقت سبحان رکھی ہے۔ اللہ۔ لیکن اے ابن سعد، میں لڑنا نہیں چاہتا، میں جنگ کرنا نہیں چاہتا، میں صلح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے صلح کرنا سیکھی ہے تو اپنے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھی۔ سبحان اللہ۔ تو 3 باتیں جو ہیں وہ ابن سعد سے کہیں، اے ابن سعد ایک کام کر، تو مجھے ڈائریکٹ دمشق میں یزید کے پاس پہنچا دے، جو اس کی ریکوائرمنٹس ہے کہ میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، میں فیس ٹو فیس اس سے جا کر کے گفتگو کر لیتا ہوں۔ ایک بات یہ مان لی جائے، یا پھر مجھے ایک قافلے کے ساتھ ایک ایسے مقام پر چھوڑ دیا جائے کہ جہاں پر میں اپنے قافلوں والوں کے ساتھ ہی زندگی بسر کروں۔ 2-3 باتیں ایسی کی۔ ابن سعد نے جب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گفتگو کو سنا تو ابن سعد بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ہاں امام عالی مقام ہے تو حسن کے بھائی ہیں۔ ابن سعد نے جب اس گفتگو کو سنا تو امام عالی مقام کی گفتگو کو سن لینے کے بعد، حالانکہ ابن سعد ہماری پارٹی والوں میں سے نہیں ہے، ابن سعد محبت کرنے والوں میں سے نہیں ہے، جب اس نے گفتگو کو سن لیا تو وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہو گیا کہ امام عالی مقام نے سنت پر عمل کیا ہے تو اپنے نانا کی سنت پر یعنی عمل کہ کیا ہے۔ آپ اس میدان میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی جنگ و جدل کے ارادے سے جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو ودا کر کے آتا ہے۔ بالکل۔ آج بھی جنگ کا یہ معمول ہے کہ پائلٹ جا رہے ہیں تو گھر والوں سے ودائی لے کے جاتے ہیں، لیکن وہ پورے اس بات سے ہی بات کو، اس پوائنٹ کو، آپ کی بات بڑی زبردست ہے کہ وہ نکلے ہی اس طریقے سے تھے کہ وہ تو ارادہ ہی نہیں رکھتے تھے اور ساری حجتیں وہ مکمل کریں، جس طرح آپ نے بات فرمائی۔ مزید اس حوالے سے ہم بات کریں گے، مختصر سے وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ مختصر سے وقفہ۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فیصلہ حق و باطل کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حسن رضا اور محمد آصف تاجی بھائی۔ جی آپ فرما رہے تھے کہ ماشاءاللہ بریک سے قبل آپ نے بڑی بہترین بات کی طرف توجہ دلائی، اور یقیناً یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جب بندہ جنگ کے ارادے سے نکلتا ہے تو پھر اپنے گھر والوں کو خدا حافظ کر کے دعائیں لے کر کے آتا ہے، لیکن امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل 82 نفوس قدسیہ کے ساتھ جو ہے وہ میدان کربلا میں تشریف لائے۔ بہت سارے معاملات ہوئے، بہت ساری گفتگو ہوئی۔ 82 بھی کہتے ہیں، 72 بھی کہتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 82 ہیں اور ایک روایت کے مطابق 72 ہیں، اور 72 سے ایک اور بات یاد آ گئی کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزیدی لشکروں کے سامنے لڑ رہے تھے، جب آپ تلوار ریزی کر رہے تھے، جب آپ تیر ریزی کر رہے تھے، تو دشمنوں نے آپ کے جسم پر 72 زخم دیے، 72 زخم دیے۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ بتا رہا تھا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل 82 افراد کو لے کر کے نکلے کہ جس میں آپ کا دودھ پیتا شہزادہ بھی حاضر ہے، علی اصغر بھی ہے، علی اکبر بھی ہے، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے بھی ہیں، ٹوٹل ملا کے 18 جو ہیں آپ کے خانوادے ہیں اور کل 82 افراد ہیں۔ تو بہرحال جب آپ کا قافلہ ایک ایسے میدان میں پہنچا تو آپ نے پوچھا کہ لوگوں بتاؤ یہ کون سا میدان ہے، تو بتایا گیا کہ یہ کربلا کا میدان ہے۔ تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہی مقام ہے کہ جہاں پر ہمارے گھوڑے بیٹھیں گے، یہیں ہمیں شہید کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ہمیں شہید کرنے کی بشارت ہمیں پہلے سے مل چکی ہے۔ تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نفوس قدسیہ کے سامنے ایسی تقریر فرمائی، لیکن اس تقریر سے پہلے اگر ہم دیکھیں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی راستے میں کربلا نہیں پہنچے، حر، ہاں میں یہی کہنے والا تھا کہ وہ حر یہ ابن زیاد کے کہنے پر آپ کے پاس تشریف لایا، اور مورخین نے اس بات پر یہ بھی گفتگو کی ہے کہ 22,000 کا لشکر یا 1,000 کا لشکر لے کر
آپ کو گرفتار کرنے کے ارادے سے آیا تو امام عالی مقام نے اس سے بھی یہ فرمایا دیکھو ہم کوئی جنگ کرنے کے لیے ارادے سے نہیں، کوفیوں نے ہم کو خط لکھے. تو کہا کون سے خط لکھے؟ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ پوری تھیلی کو سامنے پیش کر دیا کہ دیکھو یہ خط بھی آیا، یہ خط بھی آیا، یہ خط بھی آئی، تمہارے خط کی وجہ سے تو ہم یہاں پر آ رہے ہیں، ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے. تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اس بات کو لکھا اور اپنی رائے کو لکھا، اور حر نے ابن زیاد کو یہ پیغام بھیج دیا. ابن زیاد نے کہا کہ آپ حر کام کریں، اگر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا لیتے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ انہیں گرفتار کر کے ہمارے پاس لے کر کے آ جائیں. لیکن ایک تو یہ مقام تھا، ایک یہ مقام تھا جب حر آپ کو گرفتار اور آپ کے قافلے کو گرفتار کرنے آیا تھا انیس بھائی، ایک یہ مقام تھا. لیکن جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے حر بھی موجود ہے. ابن سعد نے جب لڑائی کا پیغام بھیجا تو حر نے کہا ابن سعد تیری بدبختی ہو، تیری قسمت میں کیسی بدبختی لکھی ہے؟ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تم نواسہ رسول کو شہید کرنے کے ارادے سے بلوا رہے ہو تو میں کبھی بھی ان کو یہاں پر نہ لاتا، میں انہیں چھوڑ دیا کرتا. اللہ اکبر. اب حر کی وجہ سے گرفتار ہو کر امام علی مقام اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا قافلہ جو ہے ابن زیاد کی بارگاہ میں پہنچا. اب حر جو ہے اپنے آپ کو زور و کوس کر رہا تھا، ہائے افسوس یہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، اب اس غلطی کا ازالہ کیسے کیا جائے؟ اب دو فوجیں جب آمنے سامنے ہوئی، حق بھی یہاں پر ہے، باطل بھی یہاں پر ہے، حق کی تعداد کم ہے، باطل کی تعداد زیادہ ہے. جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی اور امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اے امام آپ میری غلطی کو معاف فرمائیں، اے امام میں نے گرفتار کر کے آپ کو یہاں پر لے کر کے آ گیا، آج حر آپ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے، آپ مجھے معاف فرمائیں. آج حر تو یہ چاہتا ہے کہ آج حر لڑے گا تو امام علی مقام کا سپاہی بن کر لڑے گا. اللہ اکبر. اگر امام علی مقام اگر میں آپ کا سپاہی بن کر لڑوں تو میرے لیے کیا بشارت ہے. امام علی مقام یہ گھرانہ ہے، سیدوں کا گھرانہ ہے، یہ گھرانہ ہے معاف کر دینے والوں کا گھرانہ ہے، یہ گھرانہ ہے خطا پر پردہ پوشی کرنے والوں کا گھرانہ ہے، چشم پوشی کرنے والا. اللہ اکبر. امام علی مقام امام حسین نے فرمایا اے حر تیرا نام ہے حر. اگر ہم حر کا معنی دیکھتے ہیں تو لغت کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں حر کا معنی ہے آزاد. تو امام علی مقام نے فرمایا اے حر تو نے توبہ کر لی، تو نے ہم سے معافی مانگ لی، اب اگر تو ہمارے سپاہیوں میں سے بن کر لڑے گا تو جا، حسین یہ کہتا ہے تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو جہنم کی آنکھ سے بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے. تو یہاں پہ شعراء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت وہ فوجیں شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ ارے یہ خود مشکل کشا تھے اور ہے مشکل کشا والے. تو انیس بھائی یہ واقعہ ایسا ہے جو بندے کو درد مندی کا احساس دلاتا ہے. اور اگر بندہ عشق و محبت کی مستی میں ڈوب کر اس واقعے کا مطالعہ کرے تو میں یہ کہتا ہوں، میرا ایمان، میرا وجود، میرا دل یہ کہتا ہے اگر وہ عشق و مستی کی لہر میں ڈوب کر اس واقعے کا مطالعہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت کے چراغ کو روشن کر دیا کرے گا. تو یہ خود ہی گلدستہ ایسا ہے کہ جس میں کہ کہتے ہیں نا محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجایا نہیں کرتے. اللہ اکبر. برحال یعنی کہ یہ بات آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیکھیں ان کے لیے تو ساری کائنات بنائی گئی. بالکل ان کے لیے کیا مشکل تھا کہ ایک اشارہ کرتے تو دشمن تو زمین کے اندر چلے جاتے، لیکن انہوں نے درگزر سے کام کیا. یہی تربیت کام آ رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو میدان کربلا میں صحابہ کرام ایک پتھر بانٹ کے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتے ہیں ان کے پیٹ پہ 2 پتھر بندے ہوئے. تو ان کے لیے آپ نے بالکل کیا زبردست بات کہی کہ ان کے لیے کون سا مشکل، وہ تو مشکل کشاد ہے. ہاں 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 واہ واہ واہ. لیکن وہ تربیت ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم. ایک تربیت آپ نے یہ بتائی اور دوسری تربیت آپ یہاں پر دیکھیں. اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات کا یقین ہو گیا، پہلے سے یقین تو تھا لیکن معاملات ایسے در پہ ہو گئے کہ ہاں ہو یا نہ ہو اب یزید جو ہے اپنی بدبختی دکھائے گا. یعنی حق الیقین سے عین الیقین کی طرف. بالکل بے شک ایسی بات ہے. ٹھیک ہے.
یزید بدبختی دکھائے گا، ابن زیاد بدبختی دکھائے گا، ابن سعد بدبختی دکھائے گا، سارے بدبختی دکھائیں گے. اب ہمیں کوفہ پہنچنا ہی پڑے گا. تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھیوں سے تقریر فرمائی. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد اب ساتھیوں سے تقریر فرما رہے. دیکھو امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. امام مسلم بن عقیل کے 2 شہزادے ننھے محمد اور ایک ابراہیم دونوں کو شہید کر دیا گیا. اب اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے تو یہاں سے رک جاؤ. لیکن دیکھیں آپ یہاں پر ایک یہ مقام ہے جہاں پر نواسہ تقریر کر رہا ہے، ایک میدان بدر کا مقام تھا کہ جہاں پر نانا تقریر کرتا تھا، ایک احد کا مقام تھا کہ جہاں پر نانا نے تقریر کی. تو یہ تقریر کرنا خطابت تو ان کے در کی لونڈی گواہ تو تقریر کر رہے ہیں. تو سامنے جو خانوادہ موجود ہے تو انیس بھائی اور ناظرین کرام یاد رکھیں یہ خانوادہ ہے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے شجر نسب کا خانوادہ ہے. تو خانوادے نے بھی یہ کہا اے امام پاک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو شہید کر دیا جائے گا تو ہم زندہ بچیں گے؟ اے امام پاک اگر آپ شہید ہو جائیں گے تو ہمیں بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، ہمیں بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہاں تک کہ جب باپ بیٹی کی گفتگو ہوئی امام علی مقام کی اور علی اکبر کی گفتگو ہوئی تو علی اکبر نے کہا اے ابا جان ذرا یہ بتائیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جو ہمارے ساتھ ایسا ظلم کیا جا رہا ہے، جو ہمارے ساتھ ایسی زیادتی کی جا رہی ہے، زینب کو تو دیکھیں، ہماری والدہ کو دیکھو، شہربانوں کو تو دیکھیں، یہ سارے خانوادے کی جو ہیں سکینہ کو تو دیکھیں، یہ کیسے پانی کے لیے بلک رہی ہیں، اللہ اکبر بھوک سے بلک رہی ہیں. کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ لیکن عظیم باپ نے عظیم بیٹے کو جواب دیا کہ اے میرے بیٹے ہم حق پر ہیں. یاد رکھ جو حق پر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو تو آزماتا ہے اور یہ آزمائش ہی کری ہے. تو جب عظیم باپ نے عظیم بیٹے کو یہ جواب دیا تو عظیم بیٹے نے بھی اپنا سینہ چوڑا کر کے کہا کہ اے ابا جان آپ یاد رکھیں ہمارا سر تو کٹ سکتا ہے لیکن اب یزید کے آگے جھک نہیں سکتا. اب ہمارا سر تو کٹ سکتا ہے لیکن اب ہم باطل کے آگے سر نہیں جھکائیں گے کیونکہ ہمیں آپ نے سکھایا، آپ کو مولا علی نے سکھایا، مولا علی کو نانا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھایا. تو انیس بھائی اب آگے کی جانب واقعہ دیکھتے ہیں تو ہمیں تاریخی کتابوں میں یہ بات بھی ملتی ہے جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھیوں سے تقریر کی ایک ساتھی نے یہی بتایا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور ہم آپ کے ساتھ رہ کر کے باطل کا سامنا کریں گے، باطل کا مقابلہ کریں گے. المختصر یہ کہ جب لڑائی چھڑی تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی کے بیٹے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ میدان میں آئے. اللہ اکبر جب ان کی شہادت کا تذکرہ پڑھتے ہیں ذرا سنیے گا، ناظرین اکرام بھی اس بات پر توجہ دیں. امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت رد کی، چچا جان اب میں لڑائی کے لیے جانا چاہتا ہوں. دیکھو مسلم بن عقیل کے 3 بھائی تھے وہ بھی شہید کر دیے گئے، اب میں جانا چاہتا ہوں. تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے بھتیجے حسن کے بعد تو تم ہی یادگار ہو، تمہارے چہرے کو دیکھتے تو مجھے میرے بھائی حسن کی یاد آ جاتی ہے، تم اب نہ جاؤ. لیکن امام علی مقام امام حسین سے اصرار کرنے لگے اے چچا جان اب مجھے جانے کی اجازت دیجیے. تو امام علی مقام نے اجازت دی. شیر کا بیٹا شیر، ابن شیر، نواسہ رسول جب میدان میں آئے انہوں نے جب تلوار کو ہاتھ میں پکڑا، یہاں پر حضور کی بات نہیں ہے، یہاں پر مولا علی کی بات نہیں ہے، یہاں پر امام حسن کی بات نہیں ہے، یہاں پر امام حسین کی بات نہیں ہے، یہاں پر حضور کے بیٹے کے بیٹے امام حسن کے بیٹے امام قاسم کی بات ہے. جب میدان میں آئے یہاں پر ہم محبت کرنے والے نہیں، یزیدی لشکر جو ہے سامنے دیکھ رہا تھا، یزیدی لشکر یہ کہتا ہے کہ جب امام قاسم میدان میں آئے ہمیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ عرش کا چاند زمین پر آ گیا. اللہ اکبر، عرش کا چاند زمین پر آ گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے میں ایسی نورانیت رکھی تھی. اب یہاں پر چھوٹی سی عقیدے کی بات بھی کرنا چاہوں گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کے بیٹے کے چہرے میں ایسا حسن رکھا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے میں کیسا حسن ہاں اللہ اکبر. تو امام قاسم جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر کوئی فدا ہے بن دے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ اب میدان کارساز میں آئے. امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ جب میدان کارساز میں آئے نا تو انیس بھائی وہاں پر ایک سامنے لشکر جو موجود تھا اس میں سے ایک پہلوان تھا کہ جسے اپنی پہلوانی پر ناز تھا. امام قاسم میدان میں آئے. آؤ قاسم میدان میں آ گیا ہے, حسن کا بیٹا ہے, حسین کا بھتیجا ہے, نبی کا نواز ہے, آؤ میرے مقابلے میں, جس کو بیچنا چاہتے ہو بیچو. تو وہ پہلوان کہنے لگا ابھی تم بچے ہو. امام قاسم سے کہہ رہا ہے ابھی تم بچے ہو, تم ایک کام کرو میرے بڑے بیٹے سے تم جنگ کرو. اب جب بڑا بیٹا آیا تو امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالفقار حیدری کو اٹھایا ہوا تھا. امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک وار کیا, کھیرے کی طرح کاٹ کر رکھ دیا. وہ اچانک چونک گیا کہ میرے بڑے بیٹے پہلوان کے بیٹے پہلوان کو ایک وار میں بالکل کھیرے کی طرح کاٹ دیا. دوسرے بیٹے کو بھیجا, دوسرے بیٹے کو کاٹ دیا, تیسرے بیٹے کو بھیجا, تیسرے بیٹے کو کاٹ دیا. مورخین نے یہاں پر بڑے اچھے انداز میں گفتگو کی لیکن وقت ہمارے پاس مجھے لگتا ہے بہت کم ہے, تو آگے کی جانب جب پڑھیں تو مورخین بیان کرتے ہیں کہ اب وہ پہلوان غصے میں آ گیا کہ یار یہ کیا بات ہو گئی, میں نے اپنے بڑے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا, چھوٹے بیٹے کو 3 بیٹے کو میں نے مرتے ہوئے دیکھا, اب میں خود میدان میں جانا چاہتا ہوں. جب وہ میدان میں آیا گھوڑے کی زین کو اس نے کسا, اور جب گھوڑے کی زین کو کسا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے روبرو ہوا. امام قاسم سے کہنے لگا ابھی تم بچے ہو لیکن تم نے بچے ہونے کے باوجود بھی میرے تینوں بیٹے کو کھیرے کی طرح کاٹ کے رکھ دیا, اب آؤ اس پہلوان کا مقابلہ کرو. امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ نبی کے نواسے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بڑی حسین ذہانت عطا فرمائی ہے. انیس بھائی امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے تم پہلوان ہو, تمہیں اپنی پہلوانی پر ناز ہے؟ بولا ہاں میں پہلوان ہوں, مجھے اپنی پہلوانی پر ناز ہے. تو امام قاسم کہنے لگے تو کیسا پہلوان ہے, تجھے تو ابھی گھوڑے کی زین کسنا بھی نہیں آتی. اللہ کو پر وہ دیکھنے لگا کہ میں گھوڑے کی زین کسوں کیسے. امام قاسم نے ذوالفقار حیدری نکالی اور اس کے سر کو بالکل قلم کر دیا اور اس کو واصل جہنم کر دیا. تو یہاں پر سیکھنے کی بات یہ ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ کو کیسی ذہانت عطا فرمائی کہ ایک بار میں پہلوان کا نام و نشان ختم کر دیا. تو جب امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ذہانت عطا فرمائی تو امام حسن کو کیسی عطا فرمائی ہوگی. جب امام حسن کو ایسی عطا فرمائی امام حسین کو کیسی عطا فرمائی ہوگی. جب امام حسین کو ایسی عطا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کو کیسی عطا فرمائی ہوگی. جب تمام صحابہ کو ایسی عطا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کو کیسی عطا فرمائی ہوگی. تو انیس بھائی یہ واقعہ تو دیکھیں تو بڑا دلچسپ ہے. لکھنے والوں نے یہاں پر اب بہت کچھ لکھا ہے. جب حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ میدان میں آئے, میدان میں آ کر کئیوں کو آپ نے واصل جہنم کیا, لیکن ایک وار میں 2-3 وار آپ کے سامنے کیے گئے کہ جس کی وجہ سے آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے. اور جب گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے, اب یہاں پر قابل غور بات آپ کو بتاؤں, جب پانی کی طلب تھی امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ کو گھوڑے کے جب نیچے تشریف لائے زمین پر, تو چچا جان امام عالی مقام سے کہنے لگے اے چچا جان پانی, پیاس المیاں پیاس. اے چچا جان اگر قاسم کو پانی کا ایک گھٹ بھی مل جائے تو یزید کی ساری فوج کو الٹ پلٹ کر دیا کرے گا, خالی ایک گھٹ پانی کا مل جائے. اللہ اکبر. یہ کہہ ہی رہے تھے کہ امام عالی مقام کے اس عظیم بھتیجے نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود مبارکہ میں جو ہے وہ شہادت کا منصب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا. بہت بہت شکریہ. آپ نے جی تو یہ چاہ رہا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں آپ ہی کی طرف دیکھ رہا ہوں, اور گفتگو یہ واقعہ ناظرین ایسا ہے کہ اس میں بہت سارے رموز ہیں, بہت ساری حکمتیں ہیں, بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی. بظاہر ہمیں اس طرح محسوس ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ محسوس کرتے ہوں گے کہ یہ ایک جنگ ہے صرف حق و باطل کی. ٹھیک ہے, حق و باطل کے درمیان معرکہ ضرور ہے, لیکن اس کے اندر بہت سارے رموز ہیں, بہت کچھ اس کے اندر حکمتیں ہیں. اور پھر آپ دیکھتے ہیں جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بچوں والے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہلکی سی چوٹ بھی اگر لگ جائے
اب بچوں کو لگ جائے، بچوں کے بچوں کو لگ جائے، تو اس وقت دل کا چین، دل کا سکون جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافور ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ آپ دیکھیں یہ کس لیے میدان میں نکلے تھے۔ دنیا بھر میں کمپرومائزز ہوتے ہیں، دنیا بھر میں ٹیبل پہ بیٹھ کے کہیں نہ کہیں کچھ لے کے کچھ دے کے، یعنی کچھ اپنے حق میں فیصلہ لے کے کچھ دوسروں کو کچھ عطا کر کے معاملات کو وہ رفع کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کی بنیاد رکھی کہ اگر آج میں نے کمپرومائز کر لیا تو رہتی دنیا تک یہ ایک مثال بن جائے گی، اور پھر باطل کے سامنے حق ہمیشہ کمپرومائز کرتا رہے گا۔ اور یہی واقعہ ہے کہ اپنے سامنے بچوں کو شہید ہوتے دیکھتے رہے اور خود بھی شہادت کا جام نوش کر دیا۔ ہم 10 محرم کی طرف جب چلیں گے تو پھر کس طرح امام عالی مقام نے شہادت کا رتبہ پایا، وہ واقعہ انشاءاللہ تعالی لمحہ صاحب سے سنیں گے۔ اور خاص طور پر وہ آخر میں جب یہ سارا واقعہ برپا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتی ہیں یزید کے محل میں، تو وہاں پر جو یہ بات کرتی ہیں، وہ خطبہ ارشاد کرتی ہیں، تو وہ اس کے جو نکات ہیں چیدہ اس کو بھی پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس پروگرام کو بھی یقیناً آپ آگے شیئر ضرور کریں، دوسرے تک پہنچائیں، اور کل کا پروگرام جو ہے وہ آپ نے دیکھنا نہیں بھولنا ہے۔ ابھی سے اس کی دعوت کو عام کیجیے۔ ہمارے ساتھ آصف تاجی بھائی موجود ہیں، ان کا کلام شامل کریں گے، اسی پہ ہمارے پروگرام کا اختتام ہوگا۔ کربلا کی جان ساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، یا حسین ابن علی مشکل کشا، یا حسین ابن علی مشکل کشا، آپ کے سب جانثاروں کو سلام، آپ کے سب جانثاروں کو سلام، رحمت گوہر صحابی پر مدام، رحمت گوہر صحابی پر مدام، اور خصوصاً 4 یاروں کو سلام، اور خصوصاً 4 یاروں کو سلام، جو حسین قافلے میں تھے شریک، جو حسین قافلے میں تھے شریک، کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام، کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ آپ کی رائے نیچے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولنا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر دیجئے